جو یار غار تھا وہ یار مزار ہونے میں بھی اولیت لے گیا، اور اولیت کا جلوہ ہے جامع ترمذی میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے اور پوری سند کے ساتھ صحیح روایت ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب جلد ثانی میں وہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد، سرکار مسجد میں تشریف لائے، احدن عن یمینہ والآخر عن شمالہ، شیخین میں سے ایک ہستی آپ کے دائیں طرف تھی، ایک بائیں طرف تھی، دانے دست مبارک سے صدیق اکبر کا تو بائیں سے فاروق اعظم کا ہاتھ تھاما ہے۔ جب صحابہ کے آمنا سامنا ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہَاکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، اے صحابہ یہ جو حسین جلوہ اس دنیا میں دیکھتے ہو میدان معاشر میں بھی دیکھو گے، ہم سب سے پہلے اٹھیں گے، ہَاکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، یوں اٹھیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اولیت کا تعلق اعلان نبوت سے لے کر قیامت کے میدان کی حاضری تک جس ہستی کا ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ، ہر شعبہ میں رہا ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پذیرائی عطا فرمائی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کے پذیرائی فرمانے سے بڑھ کر کسی کے پذیرائی اور داد کی کوئی حاجت ہے؟ آج لونڈے قسم کے رافضی اور ان کے مال پہ پلے ہوئے یہاں کے نیم رافضی اور کینیڈا میں بیٹھ کر یہود و نصارہ کا مال کھا کر جس نے یہاں غنڈے پالے وہ منہاجی وہ بک بک کر رہے ہیں، اور وہ چینل پہ بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کی عدالت پہ بک بک کرنے والی ملونہ سیفی علی خان کی حمایت میں ایران سے لے کر یہاں منہاج القرآن یونیورسٹی تک جن کے دلوں میں بیماری تھی اور حب علی کو سامنے رکھ کے جو صدیق اکبر کی ذات پہ، فاروق اعظم، عثمان غنی پہ بک بک کرتے تھے، وہ سارے ایک طرف ہو گئے ہیں اور اس کی حمایت میں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی مسئلہ باغ فدق کو، کبھی کس مسئلے کو وہ اٹھاتے ہیں، کبھی ایمان ابو طالب کے مسئلے کو، کبھی فدق کے مسئلے کو، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان پہ تبرہ، یعنی رافضیوں کے جتنے مسائل تھے ان کو لے کر انہوں نے اہل سنت میں جو دراڑیں ڈالنا شروع کر دی ہیں، اس کا تو وقتاً فقتاً اللہ کے فضل سے اس اسٹیج سے خوب محاسبہ ہو چکا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اس کی شہادت تو سب سے بڑی شہادت ہے نا۔ اور پھر وہ ٹولہ تو ویسے ہی پہلے تو ایمان بالقرآن ثابت کرے نا اپنا۔ بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے تو تب آئیں کہ اس قرآن پر وہ اپنا ایمان ثابت کریں، کیونکہ سب سے اونچی دلیل ہے قرآن، اور وہ کہیں جی ہم مناظرہ کریں گے اور ہم قرآن سے دلائل دیں گے، تو پہلے اس قرآن پر اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ بیسیوں ان کے لکھاریوں کی عربی کتابوں سے اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، چھوٹے سے چھوٹے مرکز سے لے کر بڑے سے بڑے مرکز تک، حتیٰ کہ اگر کسی کورٹ کچہری میں یہ کہیں، لائیو کسی چینل پہ کہیں، ان کے بیسیوں مجتہدین کی کتابوں سے اس قرآن کا ان کا منکر ہونا ہم ثابت کر دکھائیں گے۔ اس قرآن کے تو ایک زیر زبر شد مد کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، ایک حرف کو جو بدلا ہوا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو سرے سے اسے ناقص کہے، جو کہے اصلی قرآن تو امام مہدی غار میں چھپا کے بیٹھے ہے، وہ 70 گز لمبا ہے اور اونٹ کی ران جتنا وہ موٹا ہے، وہ لے کر آئیں گے، یہ تو قرآن ہی نہیں ہے۔ ان بے ایمانوں کا ہمارے سامنے آنا کیسا؟ کیا پدی کا شوربہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پہ حملہ کرنے والے ان کی شان رب کے فرمان سے سنیں۔ چنانچہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ 10واں پارہ ہے سورۃ التوبہ،
آیت نمبر ہے 40 بڑی آسان ہے، یوں یاد رکھنا فگر کے اعتبار سے۔ قرآن فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اہل علم بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں ہمارے جمعہ کے مجمع میں، یہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور اخراج و تخریج کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ یہ رافضیوں کے دوسرے بھائی خارجی وہ کمپنی جب یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ جب انہیں کافروں نے نکال دیا۔ امام کی وسعت علمی اور عشق رسول دیکھو، جو ترجمہ قرآن جیسے نازک مرحلے میں بھی عشق کے میدان میں ناکام نہ ہو، وہ اور کہاں ناکام ہوگا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، انہیں کافروں کی شرارت کے سبب جب باہر تشریف لے جانا ہوا۔ یہ ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ ہم نے بارہا پہلے بھی توجہ دلائی، پھر کہتے ہیں ایز اے مسلم ہر والدین جب اپنی بچی کو دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ جہیز میں تحفہ قرآن دیتے ہیں نا، دو باتوں کا لحاظ کیا کریں۔ ایک تو یہ نہیں کہ پہلے ڈھول تماشے گانے باجے رقص و سرود شراب و کباب شراب و شباب اور جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا ناچنا اور یہ طوفان بدتمیزی، اور جب دلہن رخصت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر سے بے وضو آدمی قرآن لے کے اس کو سائے میں لیے جا رہا ہے۔ اسی طرح جب دنیا کے ساز و سامان آپ دیں، یہ دیا وہ دیا، لڑکے والوں کی یہ ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ تھی، تو ایز اے مسلم قرآن بھی دیں، اور قرآن دیں تو آپ کی بچی عالمہ اور فاضلہ تو ہے نہیں کہ محض قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے، اسے اس کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ترجمہ تفسیر چاہیے، تو وہ ایک نام دل و دماغ میں نقش کر لیں، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ ورنہ اردو زبان کے تراجم قرآن میں بھی ڈنڈیاں نہیں ڈنڈے مارے گئے ہیں، سرے سے ایمان ہی آدمی کا دو پہ لگ جاتا ہے۔ جاہلوں نے ترجمے کیے، دین دشمنوں نے دیکھا کہ یہ قوم قرآن کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے، تو چلو قرآن کے اندر انہیں گمراہ کرو۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، انہیں جب کافروں کی شرارت کے سبب باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی وہ ہجرت کی، غار ثور مقام تھا حضور کا اور حضور کے رفیق سفر ہجرت کا، اور وہ کون ہے ساری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ رافضیوں کے مفسرین بھی انکار نہ کر سکے۔ وہ کون تھے؟ وہ صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے وہاں اور ڈنڈیاں ماری ہیں۔ جامع القرآن ان کی تفسیر ہے، 4 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، آخری جلد نہیں ہے، 24ویں پارے تک ہے۔ اس مقام پہ حضرت صدیق اکبر کی کوئی شان نہیں بیان کی، وہ سام والی بات بھی وہ گول کر گئے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اس لیے حضور نے کہا لا تحزن۔ حالانکہ جمہور محققین اہل سنت مفسرین فرماتے ہیں انہیں اپنا غم ہوتا وہ ساتھ ہی نہ جاتے، وہ تو تلواروں کے سائے میں گئے ہیں، دشمن کی گھات لگی ہوئی تھی، اگر وہ 40 کھڑے تھے تو گویا 80 کیمرے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ فداکار مصطفیٰ وہ ساتھ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا اونچی وہ غار سے نیچے ان کے قدم نظر آئے تو انہیں حزن ہوا، ملال ہوا، کس کا؟ ذات پاک مصطفیٰ کا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 جب غار میں تھے، ان میں 2 میں سے دوسرے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے۔ یاران مصطفیٰ تو سارے اہل بیت ہیں، یاران مصطفیٰ تو سارے صحابہ ہیں، لیکن اس یار مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی جس کو رب کا قرآن یار مصطفیٰ فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر تفسیر کرتے ہوئے محققین مفسرین اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو وہ نص قرآنی کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی صحابی کے فردن الگ سے منفرد طور پہ صحابی ہونے کا ٹائٹل
وہ قرآن نے عطا نہیں فرمایا، وہ فرمان مصطفیٰ نے دیا ہے۔ کسی کے فردن صحابی رسول ہونے کا ٹائٹل اگر کسی قرآن کی آیت میں موجود ہے تو وہ حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر ہے۔ اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا جملے کا گرامر کے اعتبار سے اسلوب بتا رہا ہے، اے ابو بکر ہمارا رب صرف غار کے ان لمحوں میں ہمارے ساتھ نہیں، وہ ازل سے ہمارے ساتھ تھا، ابد تک ہمارے ساتھ ہے۔ اس رب کا ہمیشہ ہمیں ساتھ ہے، ہر لمحہ ساتھ ہے، ہر لحظہ ساتھ ہے، ہر گھڑی ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، رب کا ساتھ رب کے حبیب کے ساتھ بھی ہے، رب کے حبیب کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو حبیب کا حبیب ہے وہ بندے کا حبیب ہوتا ہے۔